اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی. عمل کتنا بھی کر لیں، عمل کتنا بھی کر لیں، غور سے سنو، عمل کتنا بھی کر لیں، اگر اس عمل میں توحید نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا. بغیر توحید کے کیا جانے والا عمل کبھی قبول نہیں ہوگا. آپ کتنی ہزار رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون کون سے اعمال کر رہے ہیں، اگر تمہارے اعمال میں عمل میں توحید نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا. سبحان اللہ. دلیل آپ میں سے اکثر حضرات الحمدللہ جانتے ہیں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں ذمہ دار سے گزارش کرتا ہوں جیسے ہی 20 منٹ ہوں مجھے اطلاع دے دیجیے، کرنٹ کی طرح چلا جاؤں گا انشاءاللہ. جیسے کرنٹ جاتا ہے دعا کر کے ویسے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی بلا تکلف. آپ مجھے بول دیجئے، میں خود شیخ کو سننے کے لیے آیا انشاءاللہ، مفید کم اور مستفید زیادہ ہونے کے لیے میں انشاءاللہ آیا ہوں. میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے سوال کیا. سوال اس طریقے سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان. کئی سوالات کا جواب ہے یہ. آج بھی مجھے ایک فون آیا تھا، بڑی ہاسپٹل ہے بنگلور میں، اس کو سائے بابا نے بنایا ہے، کیا میں وہاں اپنا آپریشن کرا سکتا ہوں کیا؟ بڑے نیک کام وہ کر کے گیا ہے، لوگوں کے لیے بہت کچھ، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو مخلوق کے لیے کل کے گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے کام کیے ہیں، کیا ان کو فائدہ پہنچے گا کیا؟ یہ سوال کا جواب یہ حدیث آپ کو دے گی انشاءاللہ. اما عائشہ نے پوچھا، ابن جدعان ایک آدمی تھا، کان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، یصل الرحم، رشتوں کو جوڑتا تھا. کیا کرتا تھا؟ رشتوں کو جوڑتا. وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب کو مسکین کو کھانا کھلاتا. فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ جوڑنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا، کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ کیا یہ عمل کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے کچھ تو بولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ہزاروں لوگوں کا جواب ہے. بہت سارے لوگ شرک کرتے ہوئے توحید سے دور رہ کر بہت اچھے کام کرتے ہیں، کیا یہ اچھے کام انہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی، کیا یہ چیز هل ذلك نافعه؟ میرے نبی کا جواب سن لیجئے، لا ينفع، نہیں نفع پہنچے گا، نہیں نفع پہنچے گا. اس عمل، وہ عمل جس میں توحید نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں نہیں نفع پہنچے گا؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواہ الامام مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس لیے نفع نہیں پہنچے گا. ایک دن بھی ابن جدعان نے یہ جملہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو تو معاف کر دے روز قیامت. اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں، آج دنیا کو ایک چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں. میں اس منچ سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ وہ چیز ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے. جانتے ہیں کیا ہے چیز؟ امن. کیا چیز؟ کیا چیز؟ امن، سکون، اطمینان. اس لیے کہ دشمن کی کوششیں الگ ہیں، ان کی پلاننگز الگ چل رہی ہیں. آپ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا کو اور خاص طور سے ہمیں امن کی زیادہ ضرورت ہے. اور امن کیسے ملے گا؟ الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری پلاننگز دیتے ہیں. میں اللہ نے جو کہا قرآن میں، امن اگر آئے گا تو کیسے آئے گا، میں اللہ کا کلام پڑھ کر تمہیں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی، قرآن مجید میں اللہ نے کہا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایک سوال ہے میرا، جواب دیں گے؟ ارے بھائی جواب دیں گے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ پوچھنا ہی بڑا گناہ ہے. جی، پوچھنا ہی، میں بس سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو. اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم
انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ میرے رب کا یہ وعدہ ہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کو امن ملے گا، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے کہا امن ضرور ملے گا۔ یہ آیت سمجھ میں آئی آپ کے؟ آیت سمجھ میں آئی؟ آپ پوچھیں گے ہیں ہی 20 منٹ ٹائم کے کو ویسٹ کر رہے ہیں، بول کر ختم کرو آپ۔ جی صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے میرے نبی ہم میں کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، الم تسمعوا قول الرجل الصالح، کیا تم نے نیک آدمی کی بات نہیں سنی؟ لقمان علیہ السلام نے جو کہا اپنے بچے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو آدمی شرک سے دور رہے گا امن اس کو ملے گا، جو آدمی توحید پر قائم رہے گا امن اس کو ملے گا۔ یہ توحید کی تھوڑی سی فضیلت، ایک اچھی حدیث تمہارے حوالے کر دوں، چیٹی آنے سے پہلے یہ حدیث بول دوں تمہارے سامنے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے صحابی عبادہ بن صامت بیمار ہو گئے، حدیث مسلم میں ہے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ابو عبداللہ عبد الرحمن گئے، آخری وقت ہے، مرنے کا، مرض الموت میں ہے۔ جب اس کمرے میں گئے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جس کمرے میں موجود تھے، ان کی حالت دیکھ کر یہ رونے لگے۔ بڑے صحابی، آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہیں، انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، مرنے والے صحابی عبادہ بن صامت ابو عبداللہ عبد الرحمن سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ مجھے اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی جائے گی میں تمہارے بارے میں اچھی گواہی دوں گا مرتے وقت۔ اللہ کی قسم اگر مجھ سے تمہارے بارے میں سفارش کی جائے گی میں تمہارے بارے میں سفارش کروں گا، اور جتنا ہو سکتا ہے میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد عبادہ بن صامت نے کہا جتنی حدیثیں میں نے میرے نبی سے سنی میں نے سب بتا دیا، ایک حدیث میں نے نہیں بتائی، ابھی مرنے سے پہلے بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جتنی حدیثیں میں نے میرے نبی سے سنی میں نے بتا دیا، ایک حدیث میں نے نہیں بتائی، ابھی میں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مرتے وقت عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں من شہید ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث میں نے میرے نبی سے سنی۔ توحید والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میرے توحید فرزندان توحید، میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ۔